سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بہت ہی دلچسپ یہ آیت مبارکہ ہے، اور جو اس کی تفسیر کے لیے احادیث نبوی ساتھ منتخب کی گئی ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو لطف آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادعونی استجب لکم کی تفسیر منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میری عبادت کرو میں تمہیں اس کا ثواب اور اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ قول ضحاک، مجاہد اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ دیگر علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے، یعنی تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ رب فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اور حقیقت میں یہ دونوں تفسیریں ہم معنی ہیں، حقیقت کے اندر یہ دونوں تفسیریں ہم معنی ہیں، اور اس میں اصطلاحاً کوئی تفاوت نہیں۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جب وہ اپنی عبادت کو پورا کر لیتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری اتنی تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مانگتا جا میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز رب کی عبادت ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے اور آرڈر ہے رب کا کہ اب مانگ مجھ سے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ چاہے وہ نماز فرض عین ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، قرآن سے الحمدللہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دعا ہم وقت مانگا کرو۔ چاہے تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے پھر دعا مانگو، اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو پھر دعا مانگو، اور اگر تم میں سے کوئی بچھڑ جائے، فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کر لو، تو نماز جنازہ کے بعد بھی اگر تم دعا مانگو گے تو بھی وہ شرک اور بدعت نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب بھی تم عبادت کرو، عبادت کا مغز دعا بنتی ہے، تو جنازہ بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جنازہ عبادت ہے، جنازہ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، جنازہ اجر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا شرک اور کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دعا مانگا کرو۔ جب بھی تم دعا مانگو گے میں اللہ تمہیں اس پر، دعا پر تمہیں اجر عطا فرمانے والا ہوں۔ آگے سنیے، رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، کیونکہ انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کس بات کا نام ہے؟ انتہائی نیاز مندی اور اتنی عاجزی کہ اس کے بعد آگے پھر اور کوئی عاجزی کا سوال ہی پیدا نہ ہو، اتنی عاجزی اور انکساری اور نیاز مندی کے ساتھ جو اللہ کی حمد کی جاتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور اس کا ظہور صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان مصائب میں گھرا ہوا ہو، اس وقت بندہ صحیح معنوں میں نا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جب کسی کا کوئی فرد، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت جو اس کی نیاز مندی ہوتی ہے وہ اس درد کو وہی بندہ جانتا ہے، دیگر بندے نہیں جان سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے سینے سے بال کھینچا جائے درد اسے ہوتی ہے، جس کے گھر سے فرد جا رہا ہے نا تکلیف اسے ہوتی ہے، پتہ اسے ہوتا ہے۔ کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کی کوئی عزیز اس دنیا سے جوانی کے عالم میں چلے گئے، کسی کا بھائی جوانی کے عالم میں چلا گیا،
کمر ٹوٹ جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے جب کوئی بھائی چلا جائے، باپ چلا گیا تو سر سے شفقت کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ارے اس درد اور اس تکلیف کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس پہ یہ گزری ہے۔ جس کی ماں چلی گئی وہ سمجھتا ہے اس درد کو، اگر آج وہ آدھی رات کو بھی گھر واپس پلٹ رہا ہے تو کوئی یہ کہہ کر پکارنے والا نہیں، بیٹا تو اتنی دیر کہاں رہا ہے؟ آج جب اسے یہ آواز نہیں آئی، اس درد کا پتہ اسے چلتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب بندہ اس کیفیت میں ہو، پھر یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو عاجزی کہتے ہیں، انکساری کہتے ہیں، نیاز مندی کہتے ہیں۔ اور اس نیاز مندی کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، میں اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں۔ پھر آگے سنیے، رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہوں، ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہو، حالات کی سنگینی نے اس کی قوت و طاقت کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو، جب ہر طرف سے امیدیں منقطع کر کے اپنے رب کریم کے در اقدس پر آ کر وہ سر نیاز جھکا دے، اس کی زبان گنگ ہو، دل درد مند کی داستان اشک بار آنکھیں سنا رہی ہوں، اور اس کو یقین ہو کہ وہ اس قادر مطلق کے سامنے اپنا قصہ غم پیش کر رہا ہے، اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہے، جس کے سامنے کوئی مشکل ہی نہیں، نیز اسے یہ پختہ اعتماد ہو کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں کبھی خالی اور محروم نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ جو عجز و نیاز اور غیرت و تزلزل، جو خضوع و خشوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اسی لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخب العبادہ، دعا کی اہمیت کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کلمات طیبات سے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یعنی حضور نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا بہت ہی پسندیدہ سوال ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عجز و نیاز پیش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ ایک عبادت ہے۔ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو کچھ ہمارے دوست احباب وہ جو ہی سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی مجبوری ہو، کوئی شرعی مسئلہ ہو تو پھر تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو پھر اس ایت مبارکہ کے تحت ہمیں اتنے بڑے ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دعا مانگ کر، دعا میں شامل ہو کر بقیہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عمل کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات